ٹھیک. زبردست. اور وہ نور چلیں اس کو بعد میں ڈسکس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، آج سے ہم جس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے دین میں ترجیحات. اس کے مصنف علامہ یوسف قرضاوی صاحب ہیں اور اس کا ترجمہ اردو میں گلزادہ شیرپاؤ صاحب نے کیا ہے. اس کتاب کے شروع میں پیش لفظ کے طور پر مسلم سجاد صاحب رقم تراز ہیں. فی زمانہ کلمہ گو مسلمانوں میں ایک اچھی بھری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کا کلمہ پڑھنا انہیں دین پر عمل کے لیے نہیں ابھارتا. وہ نماز تک کی ضرورت نہیں سمجھتے، لیکن جو لوگ حضرات و خواتین دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کی مشکل یہ ہے کہ انہیں دین کا جتنا جیسا علم ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور اہم اور غیر اہم کی تمیز کے بغیر جوش ایمانی میں اس پر اصرار بھی کرتے ہیں، خواہ اس سے کچھ بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہو. اس رات دین پر عمل جو ایک فطری اور آسان کام ہے مشکلات و مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. دینی احکامات کا تعلق زندگی کے ہر دائرے سے ہے. عمل کرتے ہوئے روزمرہ زندگی میں ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ دین کے ہی دو راستے نظر آتے ہیں، کس پر عمل کیا جائے، کسے ترجیح دی جائے. ایک بنیادی رہنمائی تو ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ نفل کو فرض پر ترجیح نہ دی جائے، نفل ترک ہو جائے، فرض ترک نہ ہو. ہمارے معاشرے میں نفل حج اور ایک کے بعد ایک عمرے کرنے کا رواج کافی بڑھ گیا ہے، جبکہ دوسری طرف معاشرے میں بھوک، غربت اور جہالت عام ہے اور دین کے اجتماعی تقاضے پورے کرنے کے لیے وسائل فراہم نہیں ہو پاتے. یہ موضوعات بھی ترجیحات سے متعلق ہے. اسی طرح فروعات، جزیات اور اصولی دنیاوی معاملات میں فرق کرنے کا مسئلہ ہے. امت کا ایک مسئلہ اس وقت یہ بھی ہے کہ مسالک سے وابستہ افراد مسلکی معاملات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ دین کے بنیادی امور نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. علامہ یوسف القرضاوی کا نام محتاج تعارف نہیں. آپ نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس اہم مسئلے پر فی فقہ الاولیات کے نام سے ایک مبسوط کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں مبحث کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے. اس کے مطالعے سے دین کا وہ فہم پیدا ہوتا ہے کہ احکامات میں ترجیحات طے کی جا سکیں اور کم اہم، زیادہ اہم اور غیر اہم کا تعین کیا جا سکے. عالم میں جدید تقاضوں کے تحت وافر معیاری لٹریچر تیار ہو رہا ہے. ضرورت یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر ان تمام کتب کا اردو ترجمہ اور اشاعت ہو. تاہم اس بڑے کام میں شرکت کرتے ہوئے منشورات اس اہم کتاب کا ترجمہ پیش کر رہا ہے، دین میں ترجیحات. امید ہے کہ دین سے وابستگی رکھنے والے، دین پر کما حقہ عمل کی خواہش رکھنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جانب مسلم سجاد. اس کے بعد عرض مترجم بھی ہے. وہ لکھتے ہیں ٹائٹل نظر آ رہا ہے، باقی اسکرین پر نہیں آ رہا. علامہ یوسف القرضاوی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. زمانے شباب سے لے کر اب تک ان کی بے شمار کتابیں علمی حلقوں سے داد تحسین پا چکی ہیں. زیر کتاب ان کے اسی طرح کے ایک علمی شاہکار فی فقہ الاولیات کا ترجمہ ہے. اس میں انہوں نے دین کے مختلف پہلوؤں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ترجیحات جیسے اہم موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی تحقیق پیش کی. انہوں نے اپنے موقف پر جو دلائل پیش کیے ہیں ان پر کلام کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ان کی بعض فقہی آراء سے اختلاف ممکن ہے. ہم نے بعض جگہ حاشیے میں اس کا اظہار بھی کیا ہے، مگر اس کتاب کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ امت کی نشاط ثانیہ کے لیے یقیناً بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے تمام معاملات میں اہم اور غیر اہم یا زیادہ ضروری اور کم اہمیت والی چیزوں کا تعین کر کے اہم کو غیر اہم پر مقدم کرے اور زیادہ اہمیت والی چیزوں کو کم اہمیت والی چیزوں سے پہلے رکھے. ہماری رائے میں اس کتاب کی اس بنیادی فکر سے انکار ممکن نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ترجیحات کا مسئلہ جتنا زیادہ اہم ہے اسی قدر موجودہ دور میں ہم اسے نظر انداز کر جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امت ایک انتشار اور افراتفری کی صورتحال سے دوچار ہے. ہر معاملے میں افراد و تفریق پائی جاتی ہے. بعض امور میں اتنا مبالغہ کیا جاتا ہے کہ ان میں اسلامی حدود کے اندر نہیں رہا جاتا، اور بعض اہم امور کو ایسے نظر انداز کیا جاتا ہے
जैसे इनकी इस्लाम में कोई अहमियत ही नहीं है। मिसाल के तौर पर तरावीह में तादाद और रकात का मामला है तो इसमें हर मसलक के पैरोकार अपनी बात पर इतना जोर देते हैं कि बाद औक़ात नौबत लड़ाई झगड़े और कत्ल क़ताल तक जा पहुंचती है। हालांकि तरावीह में रकातों की तादाद का मसला एक फरोई मसला है, जबकि किसी मुसलमान को अमदन कत्ल करना इतना संगीन जुर्म है कि उस पर खुलूद फिन्नार की वही सुनाई गई है। मौलफ ने जिंदगी के हर मैदान के बारे में वाज़ेह तौर पर निशानदेही की है और तफसील से तमाम मसाइल में होने वाली अफरात और तफरीद का जिक्र किया है। मैं अपने तमाम असातिज़ा के लिए दस्त बदुआ हूँ जिनके दम से मुझे किसी न किसी हद तक दीन की खिदमत का मौका मिल रहा है। इनमें से खास तौर पर अपनी वालिदा मोहतरमा मरहुमा जिन्होंने मुझे कायदा बगदादी पढ़ाया था, और हजरत मौलाना गौहर रहमान रहमुल्लाह के लिए खुसूसी तौर पर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपनी जवाल रहमत में जगह दे और उन्हें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। इस मौके पर मैं बिरादर मौलाना समीउल हक शेरपाऊ का शुक्रिया अदा करना जरूरी समझता हूँ, जो मेरे मोहसिन भी हैं और इस किताब के तर्जुमे के मुहर्रिक भी। अल्लाह ताला उनके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये किताब उर्दू दान तबके के लिए तरजीहात के तयन में रहनुमा साबित हो और ये उम्मत की निशात सानिया की बुनियाद बने। आमीन। बिन जानिब गुलजादा शेरपाऊ, मंशूरा लाहौर, 27 नवंबर 2007। अल्हम्दुलिल्लाह बिनिअमतिही ततिम्मुस्सॉलिहात अल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व सलवातुल्लाहि व तस्लीमातुहु अला रहमतिहिल मुहदातिल लिल आलमीन सय्यदना व इमामिना व असवातिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन इत्तबअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। ये किताब एक ऐसे मौजू से बहस करती है जो मेरे ख्याल में इंतहाई अहम है। उम्मत मुस्लिमा में इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर मुख्तलिफ मामलात और नजरियात के पैमानों में जो अजीम खलल पैदा हुआ है और उनको एक दूसरे पर मुकद्दम या मौखर करने के हवाले से जो गलतियां होती रहती हैं, ये मौजू इस मसले का हल पेश करता है। ये बात तय करना एक मुश्किल मसला बन गया है कि अहकाम इलाही और फरामीन नबवी की सीढ़ी में किस चीज का क्या मकाम है, इनमें से किसका काम को मुकद्दम किया जाए और किसको मौखर किया जाए, किसको पहले नंबर पर रखा जाए और किसका नंबर दूसरा हो। खासतौर पर आजकल तो तरजीहात का तयन करने में बहुत अफरात और तफरीद से काम किया जाता है। इस चीज के लिए मैं पहले मरातबे आमाल की इस्लाह इस्तेमाल किया करता था। अब कई सालों से मैं इसके लिए तरजीहात का मसला की इस्लाह इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये लफ्ज ज्यादा जामे, वसी और मौजू पर ज्यादा बेहतर तरीके से दलालत करता है। इस किताब में कोशिश की गई है कि बाज ऐसी तरजीहात से बहस की जाए जिनका शरीयत ने जिंदगी के मुख्तलिफ उमूर के बारे में तयन किया है और उनकी पुष्ट पर कभी दलाइल मौजूद हैं। मुमकिन है इस्लामी फिक्र की दुरुस्ती मसले के हल के लिए बुनियाद फराहम करने में ये गुजारिशात कोई किरदार अदा कर सकें। जो लोग इस्लामी दावत के मैदान में काम करते हैं, मुमकिन है उनके लिए इसमें कोई रहनुमाई का सामान फराहम और उनके दिलों में ये मालूम करने का शौक पैदा हो कि किस चीज को शरीयत ने मुकद्दम रखा है और किसे मौखर किया है, किस चीज के बारे में उसने सख्ती इख्तियार की है और किसके बारे में नरमी से काम लिया है, कौन सा मामला है जिसे शरीयत ने अहम करार दिया है और कौन सा ऐसा है जिसे ज्यादा अहमियत नहीं दी, बीच में कमी वाक़ई होगी और दीन के लिए बरसरे पैकार अफराद के दरमियान नुक्ता नजर और तरीक़ेकार में पैदा होने वाले इख्तलाफात भी कम होंगे। मैं ये नहीं कहता कि किताब एक मुकम्मल और जामी तहक़ीक़ है, बल्कि ये एक आगाज और नए रास्ते के लिए निशानात का तयन है। अल्लाह ताला किसी साहिब इल्म को ये तौफीक अता फरमाए कि वो इस बहस को ज्यादा गहराई में जाकर अच्छे अंदाज से पेश कर सके कि हर शख्स का अपना अपना हिस्सा है। मैं इन कलिमात को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की इस दुआ पर खत्म करता हूँ जिसे कुरान ने हमारे लिए महफूज किया है। फरमाया, इन उरीदु इल्ला इस्लाह मस्तताअतु वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। सूरह हूद की आयत नंबर 88 में इरशाद हुआ, मैं तो इस्लाह करना चाहता हूँ जहां तक भी मेरा बस चले, और ये जो कुछ मैं करना चाहता हूँ इसका सारा इन्हिसार अल्लाह की तौफीक पर है। उसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामले में उसी की तरफ रुजू करता हूँ। अल फकीर इला अफ़ रब्बी, यूसुफ अल क़रज़ावी, रबीउल सानी 1415 हिजरी, मुवाफिक सितंबर 1994, दोहा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मुकदमा था जो मौलाना यूसुफ अल क़रज़ावी ने अपनी किताब दीन में तरजीहात में लिखा है। इसको आपके सामने पढ़ा गया, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किताब किस मौजू पर बहस करती है और कितनी अहमियत का ये मौजू है। अल्लाह ताला हमें इस किताब को पढ़ने, समझने और बेहतर राह अमल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। नहमदुहु
ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے دین میں ترجیحات۔ اس کتاب کو مولانا علامہ یوسف قرضاوی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ اس کا پہلا باب ہے موضوع کی اہمیت و ضرورت، جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ آج کل ہمارے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ترجیحات کا ہے۔ میں نے اپنی کئی کتابوں میں اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے میں اپنی کتابوں میں خاص طور پر الصحبۃ الاسلامیہ بین الجہود والتطرف میں اس مراتب اعمال کا مسئلہ کہا تھا، یعنی اس کتاب میں اسے مراتب اعمال کا مسئلہ کہا تھا۔ اسے میری مراد یہ تھی کہ احکام شریعت، قومی اقدار اور اعمال میں سے ہر چیز کو پورے اعتدال کے ساتھ اپنے مقام پر رکھا جائے۔ ان میں سے جو پہلے ہو اسے پہلے درجے پر رکھا جائے، اور جو بعد میں ہو اسے بعد میں رکھا جائے۔ اس ترتیب کا معیار اور اس کی بنیاد شریعت ہو، جن میں سے بعض کا ادراک نور وحی سے ہوتا ہے، جن میں سے بعض کا ادراک نور وحی سے ہوتا ہے، اور بعض کا نور عقل سے، نور علی نور۔ غیر اہم کو اہم پر مقدم نہ کیا جائے اور اہم کو اہم تر پر۔ اسی طرح مرجوح کو راجح سے پہلے نہ رکھا جائے اور مفضول کو فاضل یا افضل پر ترجیح نہ دی جائے۔ پوری باریک بینی کے ساتھ مقدم اسی چیز کو کیا جائے جو تقدیم کی مستحق ہو، اور مؤخر بھی وہی ہو جو تاخیر کے قابل ہو۔ چھوٹی چیز کو بڑھا کر پیش نہ کیا جائے اور بڑی چیز کو چھوٹا کر کے نہ دکھایا جائے، بلکہ قرآن اصطلاح کے مطابق قسطاس مستقیم کے ساتھ ہر چیز کو اپنے صحیح مقام پر رکھا جائے۔ اس میں کسی طرح کی کمی بیشی بالکل نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ رحمان میں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اقتدار، اعمال اور ان احکام شریعت کی نظر میں بہت مختلف اور متفاوت ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اقتدار، اعمال اور ان احکام شریعت کی نظر میں بہت مختلف اور متفاوت ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا ایک رتبہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے کوئی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی، کوئی اصل ہوتی ہے، کوئی فرع، کوئی رکن ہوتی ہے، اور کوئی تکملہ۔ اسی طرح ان میں بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا مقام متن میں ہوتا ہے، اور بعض ایسی جو حاشیے میں رکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ ان میں سے کوئی اعلیٰ ہوتی ہے اور کوئی ادنا، کوئی فاضل اور کوئی مفضول۔ یہ بھی نصوص سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں، اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہے، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کے 70 کے لگ بھگ شعبے ہیں۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ان میں سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، اعلیٰ لا الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس بات کے بہت زیادہ شوقین رہتے تھے کہ وہ اعمال میں اعلیٰ اور ادنا کو پہچانیں تاکہ وہ اس سے تقرب الی اللہ حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے کئی مواقع پر یہ بات روایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں افضل الاعمال اور احبب الاعمال کے بارے میں سوال کرتے تھے، جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ اکرام کے سوال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جواب سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی بنا پر احادیث میں اس چیز کا بہت ذکر آتا ہے کہ اللہ کے ہاں افضل الاعمال یہ ہے اور اس کے ہاں احبل الاعمال یہ ہے۔ یہاں ہم صرف ایک ہی حدیث پر اتفاق کریں گے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا دل اللہ کے آگے جھک جائے، ان یسلم للہ قلبک، اور تیرے ہاتھ اور تیری زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، وان یسلم المسلمون من لسانک ویدک، کہ تیرا دل اللہ کے آگے جھک جائے اور تیرے ہاتھ اور تیری زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس نے کہا کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان، ایمان،
اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت، یہ کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور بعثت بعد الموت پر یقین کرو۔ اس نے پوچھا کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الہجرہ، ہجرت۔ اس نے پوچھا ہجرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجہر السوء، یہ کہ تو برائی کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد، جہاد۔ اس نے پوچھا جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقاتل الکفار اذا لقیتهم، یہ کہ جب کفار کے ساتھ مٹبھیڑ ہو تو اس کے خلاف لڑو۔ اس نے کہا کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا من اقر جوادہ واحرق دمہ، اس شخص کا جہاد جس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی جائیں اور اسے شہید کر دیا جائے۔ قرآن سنت میں اس حوالے سے کسی سوال کے جواب یا کسی حقیقت کے اظہار اور بیان کے سلسلے میں جو تعلیمات وارد ہوئی ہیں، جو شخص ان کی تحقیق کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ہمارے سامنے کچھ معیارات رکھے گئے جن کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں افضل، اولا اور احب اقدار اعمال کیا ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں ان کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجہ، نماز با جماعت انفرادی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سبق درہم الف درہم، ایک درہم 1000 درہم پر سبقت لے گیا۔ یہ اس حدیث کا تتمہ ہے کہ ایک دن اللہ کی راہ میں پہلا دینا اس سے بہتر ہے کہ آدمی ایک عرصے تک دن کو روزہ رکھے اور رات کو نماز پڑھتا رہے۔ اللہ کی راہ میں ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا گھر میں 70 سال تک نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان مقام احدکم فی سبیل اللہ افضل من صلاتہ فی بیتہ 70 عاما۔ دوسری طرف برے اعمال کے لیے بھی کچھ معیار مقرر کیے گئے ہیں اور اللہ کے یہاں ان کے تفاوت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ صغائر ہیں، کچھ کبائر، بعض متشابہات ہیں اور بعض مکروہات۔ بعض اوقات ان کی آپس میں نسبتیں بھی بیان کی جاتی ہیں، جیسے درہم ربی یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیہ و30 ذریہ۔ اگر ایک آدمی جان بوجھ کر ایک درہم سود کھائے تو یہ اس سے زیادہ شدید ہے کہ ایک شخص 36 بار زنا کا مرتکب ہو جائے۔ درہم ربی یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیہ۔ اور ایک آدمی جان بوجھ کر ایک درہم سود کھائے تو یہ اس سے زیادہ شدید ہے کہ ایک شخص 36 بار زنا کا مرتکب ہو جائے۔ یہ بات چیزوں سے محتاط رہنے کی تلقین کی گئی ہے، جیسے شریعت نے دوسرے اعمال کے مقابلے میں زیادہ برا اور بدتر قرار دیا ہے۔ جیسے فرمایا آدمی کی بدترین صفت بے صبری میں مبتلا کرنے والا حرص اور بے انتہا بزدلی ہے۔ آدمی کی بدترین صفت بے صبری میں مبتلا کرنے والا حرص اور بے انتہا بزدلی ہے۔ شر ما فی الرجل شح حالع وجبن خالع، آدمی کی بدترین صفت بے صبری میں مبتلا کرنے والا حرص اور بے انتہا بزدلی ہے۔ شر الناس یسأل باللہ ثم لا یعطی، بدترین آدمی وہ ہے جو اللہ کے نام پر مانگتا ہے مگر جب اس سے مانگا جائے تو پھر نہیں دیتا۔ پھر فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو منہ ٹیڑھا کر کے فضول بولتے رہتے ہیں اور اکڑ کر چلتے ہیں، اور بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ شرار امت سرسارون المتشدقون المتفیہقون وخیار امتی احسنہم اخلاقا، اور بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ میری امت کے بدترین وہ لوگ ہیں جو منہ ٹیڑھا کر کے فضول بولتے رہتے ہیں اور اکڑ کر چلتے ہیں، اور بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ پھر فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے، اس طرح کہ وہ اس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا، اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بھی بخل کرتا ہے۔ اسرق الناس الذي يسرق الصلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها وابخل الناس من بخل بالسلام۔ اسی طرح قرآن پاک نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ سارے لوگ مرتبے کے لحاظ سے آپس میں برابر نہیں ہیں، اگرچہ انسانیت کے لحاظ سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، علم و عمل کے لحاظ سے لوگوں کے درمیان نمایاں فرق ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ زمر میں ارشاد ہوا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ سورہ نساء میں ارشاد ہے آیات 95 سے 96 میں لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجات وكلا وعد الله الحسنى وفضل المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں
और वो जो अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करते हैं, दोनों की हैसियत यकसा नहीं है। अल्लाह ने बैठने वालों की बनिस्बत जानो माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बढ़ा रखा है। अगर कि हर एक के लिए अल्लाह ने भलाई का वादा फरमाया, मगर उसके यहाँ मुजाहिदों की खिदमत का मुआवजा बैठने वालों से बहुत ज्यादा है। उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़े दर्जे हैं और मगफरत और रहमत है, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। सूरह फातिर की आयत नंबर 19 ता 22 में बयान हुआ, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलुमाति वला नूर वला ज़िल्लु वला हरूर वमा यस्तविल अहया वला अमवात। अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं है, न तारीकी और रोशनी यकसा है, न ठंडी छांव और धूप की तपिश एक जैसी है, और न जिंदे और मुर्दे मुसाफिर। सूरह फातिर में आयत नंबर 32 में इरशाद है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना वमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही वमिनहुम मुक़तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह। फिर हमने इस किताब का वारिस बनाया उन लोगों को जिन्हें हमने इस विरासत के लिए अपने बंदों में से चुन लिया। अब कोई तो उनमें से अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला है, और कोई बीच की राह है, और कोई अल्लाह के इज़्न से नेकियों में सबकत करने वाला है। इसी तरह हम देखते हैं कि लोगों के दरमियान भी इसी तरह तफावत और तफादुल पाया जाता है, जिस तरह के अमाल आपस में मुतफावत और मुतफादिल हैं, मगर लोगों के दरमियान जो तफावत और तफादुल है वो सिर्फ इल्म, अमल, तकवा और जिहाद की बुनियाद पर है। वमा अलैना इल्लल बलाग। हमने आज की नशिस्त में मौजू की अहमियत के ऊपर और इसकी जरूरत के ऊपर गौर व फिक्र किया। अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इसके मुताबिक अमल साले इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मेरे ख्याल में यहीं तक हम रुकते हैं। मैं एक दफ़ा ये नहीं कि ये अतर अली ख़ान साहब के तासुरात इस किताब पे एक दफ़ा दोबारा सुना देता हूँ, जो कि पहले इन्होंने कल ही मेरे साथ शेयर किए, ताकि हमें थोड़ा सा, मैंने इनको, ये मेरे जमात ने जब कहा था ये किताब पढ़ने के लिए, उस वक्त इनसे कहा था कि इसकी ऑडियो बना दें। तो ये उनके तासुरात हैं कल के। लतीफ़ भाई, मैं आजकल दीन में तरजीहात पर काम कर रहा हूँ। आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत किताब को पढ़ने के लिए कहा। यानी इस किताब को तकरीबन 2-3 मरतबा पढ़ना चाहिए। और इस किताब की खास बात यह है कि हम आयात और अहादीस वो इस किताब के पढ़ने से मालूम होता है। बहुत ही अच्छी किताब है, और अगरचे इसमें कुछ अल्फाज मुश्किल हैं, इसमें काफ़ी टर्मिनोलॉजीज हैं, मैं भी कहीं पढ़ने में गलती करता हूँ, लेकिन ओवरऑल उसका जो थीम है वो अगर साथी पढ़े सुने तो वो समझ में आ जाता है। और एक तहरीकी को ये किताब एक दफ़ा नहीं, साल में एक दफ़ा या 6 महीने में एक दफ़ा जरूर पढ़नी चाहिए। इससे न सिर्फ ये कि पूरे इस्लाम का खाका दिन में आ जाता है, और दूसरे लोग जो दीन इस्लाम पे तशरीहात करते हैं वो कितनी शैलो होती हैं, कितनी उन्होंने जैसे कहते हैं ना सतही बातें करते हैं। और अल्लामा यूसुफ रज़ावी साहब ने आंखें खोल देने वाली बात की है। जरूर सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, साथियों को भी सुनवाइएगा। मैंने इस 60% से करीब किताब को कंप्लीट कर दी है इंशाअल्लाह। मैं तो सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर सुनता हूँ, तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। यकीन जानिए, मुझे मैं आपका कितना शुक्रिया अदा करूँ बता नहीं सकता। जज़ाकल्लाह खैर। तो बस यहीं पे हम मेरे ख्याल में इसको रोकते हैं, तो कल यहीं से इंशाल्लाह दोबारा आगाज़ करेंगे। तो अगर ये भी हैं 2-3 मिनट, अगर कोई साथी बात करना चाहे तो कर सकते हैं। जो जो बात की है अली अख्तर साहब, मुझे तो नाम उनका भूल गया, मादर। अतर अली वाकई खान। ये किताब इसी अतर अली खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस किताब को बार बार पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारी रूटीन की लाइफ में ना तरजीहात वैसे भी नहीं है। जी तो हम इतने इनबैलेंस किस्म की लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात हमारी नॉलेज में भी इतनी कमी होती है कि हम जिस मौक़िफ़ पे खड़े होते हैं उसका हमें बाद में इदराक होता है कि यार इसमें तो हमारा इल्म पूरा नहीं था और हमने ऐसे ही किसी के ऊपर चढ़ाई कर दी या कुछ इस तरह का मामला कर दिया। जी और ये तो तरजीहात का मतलब ये है कि किसी एक चीज के ऊपर किसी दूसरी चीज को फौकियत देना है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ بار بار اس کا مطالعہ اور اپنے آپ کو اس حوالے سے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اس کی ریکارڈنگ سٹاپ کرتے ہیں. سٹاپ